ظرافت نگاری، طنز اور مزاح کی مملکت کے بے تاج بادشاہ جناب انور مسعود صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ اچھا بھائی مجھے بھی بولنے دیجئے۔ مجھے بھی خواتین و حضرات، شہر کراچی کا یہ روشن مشاعرہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل ہے، اور اس میں شرکت کر کے جو میں نے شرکت کی ہے، میرے لیے یہ موقع انفراموشیبل ہے۔ انفراموشیبل؟ اچھا جی، 2 منٹ کے کہتے ہیں۔ یہ پنجابی کا ایک قطع یاد آیا یہ واپڈا کے لیے، اے دے لئی دعاواں منگو، اے دے لئی دعاواں منگو، انہوں رب سلامت رکھے، بلباں دے وچ جگنو بھر لو، ڈانگا نال چلاؤ پکھے۔ ہاں جی، پڑھتا، وہ کہتے ہیں پڑھتے رہو۔ اچھا عزیزان من، میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ ایک لفظ فارسی کا ہے برگریز، جس کو آپ پت جھڑ کہتے ہیں، خزاں کا موسم۔ ایک مطلع سنیے کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، یعنی ان کے بغیر بہار بھی خزاں ہے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز۔ شکریہ شکریہ۔ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ ایک مطلع اور سنیے، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں۔ ایک شخص نے مجھے غزل بھیجی کہ ٹھیک کر دو غزل اصلاح کے لیے، تو میں نے جواباً لکھا کہ کیسی یہ غزل آپ نے بھیجی ہے کہ جس پر ہنس بھی نہیں سکتا ہوں، جو میں رو نہیں سکتا ہوں، یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے، یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے، شعروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ شعروں میں ایک سنیے، اقبال کو میں نے تنقید، ایک شخص ہے نشے باز، سگریٹ میں نشہ ڈال کے پیتا ہے، تو اس کا وہ اپنے ایک ساتھی سے پوچھتا ہے، وہ بھی نشئی ہے، کہ تجھے نشہ مل جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر، کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر، سر عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی، کشمکش ہوا، اسی کشمکش میں گزری میری۔ ہاں جی، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، یعنی زبان کو اتنا جانتے ہیں، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا، انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا۔
انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. ایک آدمی کسی چیز پہ بھی غور کر سکتا ہے. ذرا دیکھیے میرا موضوع فکر بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں. بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں. یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے. ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری، پردہ داری. ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری، پردہ داری ہے. بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاری، میں نے جوتی کہاں اتاری ہے. تیرا رنگ مزاح بھی انور ایک اسلوب آہوزاری ہے. جی بس اب ایک بیٹھے ہوئے انور شعور صاحب سنیے. موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، پہلا مصرع. موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، کان میں آلہ سماعت ہے، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی. چوتھے مصرعے کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھے موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، کان میں آلہ سماعت ہے، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی. چوتھے مصرعے کی کیا ضرورت؟ دونوں کے درمیان ہیں بے انت دوریاں، امکان اتصال کہاں. خوب و زشت میں اچھی چیز اور بری چیز مل نہیں سکتے. دونوں کے درمیان ہیں بے انت دوریاں، امکان اتصال کہاں. خوب و زشت میں وائز کی توند دیکھ کے آتا ہے یہ خیال، دوزخ کو لے کے جائے گا کیسے بہشت میں. دوزخ کو لے کے جائے گا کیسے بہشت، دوزخ کو لے کے بس یہ ٹائم بہت قلیل ہی نہیں قلیلسٹ ہے. چند شعر غزل. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. شعر سنیے. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر لگتا ہے کوئی اس پہ. اب یہ شعر آخری شعر پڑھ رہا ہوں، یہ آپ مرضی ہے رویا سے. وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر چلتے. اور جی پنجابی کی آخر میں وہ آپ کو آتی جی بنین، وہ لمبی نظمیں ٹائم نہیں، بنین میں سنا دیتا ہوں جی. پتہ نہیں آپ کو آتی ہے کہ نہیں. میں گیا کینیڈا گیا تو ایک 4 سالہ لڑکی نے مجھے سنائی تو میں حیران ہوا. تو اس کے باپ نے کہا جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تو ہاں جی کیسے شروع. بنین لینڈ شاباش، بنین لینڈ جانے ہو، بنین لے کے تو مینوں کیوں بلایا ہے.
بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہوتے پہ جاتے لے جاتی دوجی واری پان جو کی بنین میں دیا گا بنین میں دیا گا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جاتی دوجی واری پان جوگی بنین میری ودیا بنین میری ٹاپ دی بڑیان پوری آوے نکے آدھے ناؤ پوری تے چیز ہوئے اصلی تے موہ پئی بول دی تو پنارو گوری لگے رسی ہوتے ڈول دی اس کا انگریزی میں ترجمہ وائٹ شائنز لائک اے برائڈ آن دا واشنگ لائن بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو کہندی نہیں پہ جاتے لینی نہیں لے جاتے دوجی والی پان جو گرہنی نہیں بنین میں دے آنگا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جاتے دوجی والی پان جو گی لے بنین میری ودیا بنین میری ٹاپ دی بڑیان پوری آوے نکے آتے ناپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی تو اپنا گوری لگے رسی تے ڈول دی جتنے برس چاہو جنہیں برے چاہو تسی اس نو ہٹا دو پھر پام بچے آندے جانگی اب مرد ہونی چاہیے مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے کیا بات ہے فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا کیا کہنا معزز خواتین و حضرات